جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ جی پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا صبر و تحمل، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا لیں۔ تو پہلا ہے تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا۔ نمبر 2، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے والے تھے کفار۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھی عقبہ بن ابی معیط نے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے تھے درختوں کے پتے۔ نمبر 5، ابو لہب اور ام جمیل کی مذمت میں نازل ہوئی سورۃ اللہب۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 55 پر پہلی لائن میں موجود ہے کہ صبر کے لغوی معنی ہے رکنا، جبکہ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا۔ یوں صبر و تحمل سے مراد ہے زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ پیارے بچوں، اس کا جواب یہاں تک ہی ہے۔ اب پڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کہ صبر کے بارے میں کسی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 55 پر سیکنڈ پیراگراف میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب تیسرا سوال کہ صبر کے بارے میں حدیث شریف لکھیں۔ تو حدیث شریف میں اسی پیراگراف کی لائن آخری دیکھیے گا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صبر روشنی ہے، اتنا ہی اس کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4، صبر و تحمل کے کوئی سے 3 فوائد تحریر کریں۔ اس کا صفحہ نمبر 56 پر اس کا جواب ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے کہ صبر کرنے سے دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، فلاح و کامرانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، مغفرت فرما کر انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی 3 آپ لکھ لیجئے گا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 5 کہ صبر سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، صبر سے متعلق ہمارے رویے کا جواب ہے صفحہ نمبر 56 پر آخری لائن دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور سیرت طیبہ کو اپنائیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر و تحمل کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ صفحہ نمبر 55 پر اس کا جواب موجود ہے کہ صبر و تحمل کی اہمیت اور فضیلت۔ اس کا جواب آپ لکھیں گے صبر مسلمانوں کا ایک ایسا وصف ہے وہاں سے لے کر صبر روشنی ہے تک۔ اس کا جواب یہ آ جائے گا پورا کا پورا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ صبر سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند مثالیں۔ تو اس کی بھی ہیڈنگ موجود ہے صفحہ نمبر 55 پر کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل کی مثالیں میں آپ کا یہ لانگ کوئسچن نمبر 2 کا آنسر نبوت کے اعلان کے بعد یہاں سے لے کر آپ اگلے پیج پر آئیں صفحہ نمبر 56 پر، اور شیب ابی طالب ہے۔ اس کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان نے جو فرمایا شیب ابی طالب کے حوالے سے، اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا مکمل جواب ہے۔ سرگرمیاں آپ کے لیے کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صبر و تحمل کے 2 ایسے واقعات سنائیں جو سبق میں شامل نہ ہوں۔ اس میں آپ اپنے اساتذہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں چند اہم ایسے مواقع کی فہرست بنائیں جہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چند اہم مواقع کے متعلق چارٹ بھی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی رہنمائی اساتذہ ہے کہ 3 قسم کے صبر ہیں۔ صبر علی الاطاعت یعنی کہ اطاعت و فرما برداری پر صبر، صبر عن المعصیہ معصیہ پر صبر، اور صبر علی المصیبہ مصیبت پر صبر کی روزمرہ مثالوں پر تبصرہ کروایا جائے۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔
مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.